يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دنیا میں کامیابی کے لیے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ کامیابی کے لیے انسان کو مواقع ملتے ہیں. موقع لگ گیا تو انسان دنیاوی اعتبار سے کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے, ترقی کر جاتا ہے. رب العالمین نے یہ جو فطرتی ہمارا مزاج بنایا ہے, اسی مزاج میں دینی مواقع بھی رکھے ہیں. کل آخرت میں کامیابی کے لیے کچھ مواقع اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں عطا کیے, جن کا اہتمام کرنا اور جن کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا یہ کامیاب آدمی کی نشانی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کل قیامت کے دن جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے. یہ وقتاً فوقتاً آپ چیزیں دیکھتے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا, پھر ذی الحج کے 10 دن آ جاتے ہیں, اس میں عاشورہ کا روزہ آ جاتا ہے, یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے. یہ درمیان میں بیچ میں جو یہ مختلف موقع رب العالمین فراہم کرتا ہے, جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑے بڑے درجوں پر فائز ہو جاتی ہیں. تھوڑی سی نا آواز آہستہ کر دیں ذرا سی. جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے انسان رب العالمین کے نزدیک بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ موقع آ تو رہے ہیں, یہ رمضان کی گھڑیاں آئیں گی, یہ ساعتیں آئیں گی, دن بھی آئے گا, رات بھی آئے گی. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں, یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے. یعنی لوگ کاروبار کرتے ہیں دنیا کے اندر اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس کی ویلیو مارکیٹ میں بڑھنے والی ہے, کون سی چیز ہے جو بہت جلد زیادہ فائدہ دے گی, آج کس چیز کا ریٹ بڑھے گا, اور اس چیز میں انویسٹمنٹ ایک کامیاب آدمی کرتا ہے اور اس کامیابی سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے. اور رب العالمین کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ وہی ایک موقع ہے. جو ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اغتنم خمسا قبل خمس, اس حدیث کو کہ اپنے وقت کو انسان اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو, اپنے صحت کو, اپنے فراغت کے اوقات کو غنیمت جانے, کیونکہ یہ چیز ایک دفعہ نکل گئی, ایک دفعہ چلی گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی. اکثر اس کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ اپنے ان اوقات کو غنیمت جانو, اپنے اس رکوع کو, اس سجدے کو غنیمت جانو. کتنے ہی صحت مند لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اچانک ان کی موت آئی, اور یہ اشعار پڑھا کرتے تھے.
اور امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے احوال میں لکھا ہے کہ ان کی وفات بھی اچانک ہوئی تھی. اچانک سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بیمار ہوتا ہے، سال 2 سال 4 سال 5 سال بیماری اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اطباء اور معالجین یہ طے کر دیتے ہیں کہ اس انسان نے اب اس بیماری سے بچنا نہیں. اس انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے. اچانک موت ہوتی ہے. آج انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، آج کوئی مسئلہ پیش آیا، آج اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور کل وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ اچانک ہے. ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا. اچانک اس دنیا سے گئے، چلے تو گئے لیکن اپنے اس وقت کو غنیمت جان کر گئے کہ ایک ایسی کتاب اس دنیا کے لیے چھوڑ گئے کہ کوئی بھی فرقہ ہو اہل سنہ کا، شیعوں کے روافض کے علاوہ کوئی بھی سنیوں کا فرقہ ہو، اس کتاب کو یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین بات اگر وحی کی کسی کتاب کے اندر موجود ہے، مستند بات، تو وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ ہے اپنے وقت سے، موقع سے فائدہ اٹھانا. یہ لمحے آتے ہیں، موقع آتا ہے، انسان فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے، اسے فائدہ حاصل ہو جائے گا. اگر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا تو وہ موقع تو نکل جائے گا، انسان پیچھے رہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجمع میں ذکر کیا ایک بات کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ کچھ سوال کرے گا، نہ ان کے لیے کوئی عذاب ہوگا. کل قیامت کے دن کامیابی ان کی ہوگی اور پورے درجے کی کامیابی. ذرا سی تیز کر دو، ذرا سی، بالکل مکمل کامیابی انہیں حاصل ہوگی. کوئی حساب اور کتاب اور سوال نہیں ہوگا. یہ جملہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے خیمے میں. پیچھے صحابہ تھے اور وہ بڑے حریص تھے. جی وہ کون لوگ ہوں گے؟ سوال تو پہلا یہی ہے نا کہ کون ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کوئی سوال ہی نہیں کرے گا کہ زندگی میں کیا کیا. کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیدا ہی اسلام پر ہوئے اور ان کی وفات بھی اسلام پر ہوئی، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے صحابہ اکرام میں سے جن کی زندگی کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ دور جاہلیت میں گزرا تھا. کہنے لگے وہ بھی تو ایک دور تھا، وہ بھی تو ایک زندگی تھی، اور ایک زندگی ایک ایسے انسان کی جس نے آنکھیں ہی اسلام میں کھولی اور وفات بھی اسلام پر ہوئی. کسی نے کہا وہ صحابہ ہوں گے، کسی نے کہا وہ لوگ ہوں گے. بس حرص یہ تھی، کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کا اندازہ کر کے ان لوگوں جیسا بنا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان کو دیکھا کہ گفتگو کر رہے ہیں اسی مسئلے میں. ان کی حرص دیکھی، ان کی کوشش دیکھی کہ وہ جاننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون. وہ لوگ وہ ہیں جو دم جھاڑ نہیں کرتے، وہ لوگ وہ ہیں جو دغواتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. یہ سارے جائز کام ہیں، کچھ صورتوں میں، کچھ صورتوں میں ناجائز ہیں. یہ ایک لمبا ایک تفصیلی مسئلہ ہے عقیدے کا. آپ نے فرمایا 70,000 وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین پر مکمل اعتماد رکھنے والے ہیں. ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ 70,000 بننا تھا عمل سے، ایک صحابی نے موقع دیکھا اور اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی دعا فرمائیے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اور یہ صحابی تھے عکاشہ ابن محصن. اللہ کے نبی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تمہارا شمار انہی لوگوں میں سے جن سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا، کچھ نہیں سوال ہوگا. یہ بڑا ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کہ آپ نے اور میں نے زندگی کے اندر جو کچھ کیا ہے، ایک ایک لمحے کا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. جو کچھ کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے اور جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. ان سوالوں کے جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے ہم ہل نہیں سکتے. اب اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. فرمایا تم ان میں سے ہو. ایک اور کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، سبق کا بہا عکاشہ، وہ آدمی پہل کر گیا، عکاشہ تم سے جیت گیا. وہ موقع تھا، اس موقع سے اس آدمی نے فائدہ اٹھا لیا. دوسرے نے تھوڑی سی تاخیر کی، اس تھوڑی سی تاخیر سے وہ پیچھے رہ گیا. یہ جو موقع ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، جس طرح دنیا کے اندر ایک زیرک قابل دور اندیش آدمی ہوتا ہے، وہ لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے ایک لمحہ بھی اگر ضائع کیا، ایک لمحہ بھی اگر چھوڑا تو یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا. جو دیندار آدمی ہوتا ہے، جس کی سوچ ہم اور غم اور فکر آخرت ہوتی ہے کہ آخرت کی کامیابی کس طریقے سے نصیب ہوگی،
آخرت میں کس طریقے سے میں کامیاب ہوں گا، اس کی سوچ اور محور اور مدار اگر آخرت ہوتی ہے، پھر وہ ان مواقع کو ضائع نہیں کرتا، پھر ان مواقع کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر نمازی ایک پہنچا، نماز شروع ہو چکی تھی، امام رکوع میں ہے، امام سجدے میں ہے، پہلے سجدے میں ہے، دوسرے سجدے میں ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگ آتے ہیں تاخیر سے پہنچے اور امام جس حالت میں تھا وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے اس حالت میں چلے گئے، وہ سجدے میں چلے گئے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک ہی سجدہ ہے، اب یہ سجدہ کر کے امام نے کھڑا ہونا ہے، تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، امام کھڑا ہوگا، اس کے بعد ہمیں جھکنے کی، سجدے میں جانے کی یا اٹھک بیٹھک ایک دفعہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک سجدہ جو اس کے ویسے کسی کام کا نہیں تھا، ویسے کسی کام سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ اس کی کچھ شمار میں نہیں آتا کہ اس کی رکعت ہو گئی، اس کا کوئی رکن ادا ہو گیا، یہ سب زائد چیزیں ہیں، وہ رکعت جا چکی، اب یہ جو کچھ حاصل ہو رہا ہے یہ زائد ہے، لیکن یہ جو زائد ہے فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، یہ کام کی چیز ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو انسان کی اس سوچ کو واضح کرتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور ایک لمحے بعد ہی امام اٹھ جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن آپ جب سنتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایک ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، ایک ایک نیکی تلاش کر رہا ہوگا، نیکیاں اور برائیاں کسی کی برابر ہوگی، اس کا ترازو نیکی کا بھی اور برائی کا بھی برابر ہوگا، اس وقت جن لوگوں کو ایک ایک نیکی کی تلاش کی ضرورت ہوگی، کیا اس کا یہ ایک لمحے کے لیے سجدے میں جانا بارگاہ الہی میں اس کے اس میزان میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ موقع جب آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، کیفیت مل رہی ہے، ٹھیک ہے میں لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے میں دیر سے پہنچا، مجھے پہنچنا چاہیے تھا، تکبیر تحریمہ ملنی چاہیے تھی، کسی عذر سے کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن اب لیٹ ہونے کے بعد، دیر سے پہنچنے کے بعد، اب اس سجدے کو، اس رکوع کو، اس چند لمحوں کو ضائع کرنا خود سے، کیا یہ محرومی نہ ہوگی؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، مہینہ جو آ رہا ہے رمضان کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آئے اور چلا جائے، جیسے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، راتیں گپ شپ میں گزر جاتی ہیں، دن اپنے اور کام کاج میں گزر جاتا ہے، گھر کے کام کاج، کھانا پینا، باہر گھومنا پھرنا، انسان کی سوچ اور محور انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے اس رمضان کو گزارنا ہے۔ ابھی آیا نہیں ہے رمضان، ابھی آئے گا، اس کے آنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں اور جن کا سیزن لگتا ہے اس مہینے کے اندر، وہ اپنی تیاری کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ اپنا سارا مال جمع کر چکے ہیں، انہوں نے اس مال کو بیچنا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جس کی سوچ اور فکر آخرت ہے، یہ بات آپ سن چکے ہیں، موت پوچھ کر نہیں آئے گی، مہلت دے کر نہیں آئے گی، بڑھاپے کا انتظار نہیں ہے کہ آپ کو اس عمر میں پہنچ جائیں کہ جب دنیا کی رغبت ہی نہ رہے، دنیا کی سوچ ہی نہ رہے، یا بیماری میں انسان اتنا لاچار ہو جائے کہ اس کو دنیا کی حاجت ہی نہ رہی، پھر وہ سوچ رہا ہے اپنی آخرت کو، پھر وہ سوچ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر وہ مسجد کا نمازی بھی ہے، پھر وہ پہلی صف میں بھی آتا ہے، پھر بعض اوقات وہ اذانیں بھی دیتا ہے۔ یہ مواقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے، یہ مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، شاید اب آئے اور دوبارہ نہ آئے۔ یہ جملہ آپ ہر سال سنتے ہیں، بہت سو نے پہلے سنا ہوگا، لیکن اب سننے کے لیے موجود نہیں ہوں گے کہ کتنے ہی لوگ تھے جو پہلے تھے اور اب نہیں ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اب ہیں شاید آئندہ نہ ہو، آئندہ رمضان ان کو نہ ملے، اور اس سے آئندہ رمضان۔ یہ اللہ کے ایک بنائے ہوئے سلسلے ہیں۔ یہ جب مہینہ اس کی ابتدا ہو تو میں اس قابل ہوں کہ اس مہینے کے اندر آنے والے ایک ایک موقع کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو غنیمت جانیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانا سیکھیں، اس موقع کو کام میں لانا سیکھیں۔ میری ایک ترتیب ہو، مجھے پتا ہو کہ اس مہینے کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، میرا ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈیول بنا ہو، اتنے قرآن مثال کے طور پہ میں نے ختم کرنے ہیں، روز کا مثال کے طور پہ میں نے 1 پارہ تلاوت کرنا ہے، روز کے 2 کرنے ہیں، روز کے 3 کرنے ہیں۔ اس 3 کی ترتیب یہ ہے کہ فجر کے بعد 1 کرنا ہے،
ظہر اور عصر کے بعد ملا کر ایک کرنا ہے، مغرب اور عشاء کے بعد ایک کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اہتمام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، صدقات دینے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں. اپنی سوچ، اپنے سمجھنے کا، اپنے دماغ کی جو انسان کی جو گھومتی ہیں باتیں اس کے اندر اپنے دماغ کے اندر کمانے سے زیادہ، دنیا سے زیادہ اس آخرت کو بٹھا لیں. کیا آپ نہیں جانتے ہر رات آسمان دنیا پر رب العالمین آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کون من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. کون ہے جس کو رزق کی ضرورت ہے؟ کون ہے جس کو شفا کی ضرورت ہے؟ بیمار ہے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ مانگ لے، میں اسے عطا کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، جس کو آسمان اور زمین میں کوئی چیز روک نہیں سکتی. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. اے اللہ، جس کو تو عطا کر دیتا ہے، جس کو تو نواز دیتا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے، جس کو تو محروم کر دے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے، وللہ خزائن السماوات والارض، ہر چیز کا مالک وہ ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ آپ سے ندا لگا کر یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو یہ مجھ سے مانگے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، کون ہے جس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی مانگ لے، کون ہے جس کو آخرت میں کامیابی چاہیے وہ بھی مانگ لے. ہر رات یہ لمحہ آتا ہے. ہم یہ لمحہ کس طریقے سے اس لمحے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، فیصلہ میرا اور آپ کا ہے. میں اور آپ جانتے ہیں. کسی کو کسی کی زندگی پر فتویٰ لگانے کی، جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنا محاسب خود ہوں. بل الانسان علی نفسی بصیرا وهو القی معاذیرا. میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے. ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے. رمضان کے اندر مزید بڑھ کر ہوگا. یہ موقع بھی آئے گا، یہ راتیں بھی آئیں گی. جمعے کی وہ ساعت، جمعے کی وہ گھڑی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، لساعۃ لا یوافقها مسلم وهو يصلي يدعو ربه الا اعطاه اياه. انسان اس لمحے اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. اس رمضان کے اندر ایک رات وہ آئے گی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک رات کی عبادت. کب ہے؟ آخری عشرے میں. کب ہے؟ اس کی طاق راتوں میں. چلے آخری عشرہ 10 راتیں، طاق راتیں 5 راتیں. ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ 27ویں ہے، صرف 27ویں کو ہی عبادت ہوتی ہے، وہ بھی چند لمحوں کی، چند ساعتوں کی. یہ 5 راتیں سال کے اندر، یہ 5 راتیں جو آدمی عبادت کر جائے پوری رات، اسے یقینی طور پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر نصیب ہو گئی. لوگ بعد میں پوچھتے ہیں نا علامتیں کیا تھیں، کون سی رات تھی. عید کے دن سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، جی آپ کو کون سی رات لگی، آپ کو کون سی رات محسوس ہوئی، آپ کے نزدیک کون سی رات تھی. جس آدمی نے 5 راتیں عبادت کی اس آدمی کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہوئی. تیار کیجیے اپنے آپ کو. ساری رات جاگنے کی عادت تو اب لوگوں کے اندر ہو چکی ہے. تیار کیجیے اپنے آپ کو کہ یہ لمحہ، یہ موقع میرے ہاتھ سے نکلے نہیں. میری زندگی میں کئی یہ راتیں آئی ہیں لیلۃ القدر، یہ کئی میری زندگی کے اندر راتیں گزری ہیں. کس طریقے سے گزری ہیں میں اس کو جانتا ہوں. آگے کس طریقے سے گزرنی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہوں. میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں. میں اپنے آپ کو رب کے قریب کر سکتا ہوں. کیونکہ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ جو چھوٹے سے معاملے کے اندر، چھوٹے سے لمحوں کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر انسان کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے. دنیا کے موقع اپنی جگہ، یہ آخرت کا جو موقع ہے یہ کل بڑا کام آئے گا، جس کا کل بڑا احساس ہوگا. جب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے بڑے بڑے پہاڑ کے ساتھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں، انسان کو اس وقت احساس ہوگا جب انسان کو یہ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ایک کھجور کا ٹکڑا انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. کب؟ جب اس نے اس انداز سے، اس کیفیت میں، اس موقع پر، اس لمحے میں خرچ کیا ہو کہ جس لمحے پر انسان کو ایک کھجور کا ٹکڑا اس کو جہنم سے بچا سکے. ورنہ کھجور کے ٹکڑے کی نہ دینے والے کے نزدیک عام طور پہ اب کوئی اہمیت ہے، نہ لینے والے کے نزدیک کوئی اہمیت ہے. کھجور کا ٹکڑا
کوئی بھوک نہیں مٹا سکتا، کوئی انسان کے کام نہیں آ سکتا، نہ دینے والے کے نہ لینے والے کے۔ اس کا مطلب ہے بہت معمولی سی چیز بھی انسان اگر بڑے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر خرچ کرتا ہے تو وہ انسان کو جہنم کی آگ سے یہ چیز بچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے، امام ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں، اگر یہ تصور کرے اس حدیث کے مطابق ایک بندہ کہ جب وہ صدقہ دیتا ہے، یہ صدقہ انسان کے، محتاج کے، مسکین کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے، اس کے گمان میں آئے اس حدیث کے مطابق کہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا، کیونکہ حدیث میں الفاظ میں یہ ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس صدقے کو پالتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے جانور کے بچے کو، بچڑے کو، چھوٹے سے بچے کو پالتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو پال پال کے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے گا کہ جب قیامت کے دن انسان یہ پہنچے گا تو یہ چھوٹا سا صدقہ اس کا احد پہاڑ کے برابر اس کو نصیب ہو کر ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے کیسے ہوگا، یہ کب ہوگا؟ صدقات کرنے والے لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں تجوریاں اپنی کھول کر بیٹھے ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک کھجور کے ٹکڑے کی، یہاں بات ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی چیز کی۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان خود بھی اپنی ضرورت محسوس کر رہا تھا، خود بھی اسے حاجت تھی، لیکن اس نے اس موقع پر ترجیح دی۔ یہ موقع تھا کسی غریب کو دینے کا، یہ موقع تھا کسی کو دینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح مسلم، صحیح بخاری، دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، آپ مجمع میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے، اچانک ایک وفد آیا، کچھ لوگ پہنچے اور ان کی کیفیت یہ تھی، یمن سے وہ لوگ آئے تھے، جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے، بوریاں ٹاٹ کی پہنی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اپنا سطر انہوں نے بمشکل ڈھانپا ہوا تھا، چہرے پر بھوک کی شدت آیا تھی، اپنی تلواروں کو اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا، بڑی عجیب حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں پہنچے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور آپ ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی، آپ پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ ان کی کیفیت آپ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کیفیت کو ایک شخص محفل میں سے بھاپ گیا، ایک صحابی سمجھ گیا، خاموشی سے اس محفل سے اٹھا، اپنے گھر گیا، چند کھجوریں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ جب اس نے یہ کام کیا، پیچھے دیکھا دیکھی اور لوگ اٹھے، اس نے کہا کہ یعنی ایک شخص نے کیا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، دوسرے نے کیا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر تھے، ایک اناج کا، کپڑوں کا، چیزیں مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اس موقع پر، آپ نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو شخص اسلام میں اس انداز سے ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، جاری کرتا ہے۔ صدقہ کرنا سنت تھی لیکن اس موقع پر مردہ ہو گئی تھی، اس موقع پر جب صدقے کی ضرورت تھی کسی نے کیا نہیں، کوئی اٹھا نہیں، اس موقع کو یہ شخص بھانپ گیا، پہلے اٹھ گیا، پہلے اٹھ کر گیا اور لا کر چند کھجوریں رکھ دی۔ اب بعد میں جتنے لوگ گئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو کچھ ان لوگوں نے دیا ہے اس کے دیکھا دیکھی، یہ اس نے دکھایا نہیں، ریاکاری نہیں تھی، اس نے تو اخلاص کے ساتھ کیا، لیکن لوگوں کو ایک رغبت مل گئی، لوگوں کو ایک انداز مل گیا، لوگوں کو ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ موقع ہے صدقہ کرنے کا، اس نے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھا دی۔ اس کے اس راہ دکھانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں نے جو کچھ بھی دیا ہے اس سب کا اجر ان کو بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو یہ راہ دکھائی، ان کے اجور میں سے، ان کی نیکیوں میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اضافی طور پر یہ سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ یہ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس لمحے پر کیا کرنا ہے، تھوڑی سی پہلے اٹھ کر، تھوڑا سا لمحے پہلے اٹھ کر اس نے کام کیا، باقیوں نے بھی بعد میں کیا، اس نے لمحے پہلے یہ کام کیا تھا، لمحے پہلے اس کا یہ کام کرنا اس کو کتنا اجر دلوا گیا، کتنی نیکیاں دلوا گیا کہ سارے مجمع کی نیکیاں اس آدمی کو نصیب ہو گئی، سارے مجمع کی نیکیاں لے کر چلا گیا۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے دماغ میں ایک ہی سوچ گھوم رہی ہو، اور وہ ہے آخرت، وہ ہے اپنی آخرت کی کامیابی، وہ ہے رب العالمین کی رضا، وہ ہے کل قیامت کے دن میں کس طریقے سے بخشا جاؤں گا۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی پھر وہ راستے تلاش کرے گا، پھر وہ ڈھونڈتا پھرے گا، ان دیوانوں کی طرح جو دیوانے دنیا کی کامیابی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کاروبار بہتر ہے، کیا انداز بہتر ہے، وہ بھی کسی طریقے سے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون سا وقت نیکی کا سب سے افضل ہے، کس وقت دعا کرنی چاہیے، کس وقت ذکر کرنا چاہیے،
کس وقت قرآن پڑھنا چاہیے، کس وقت نماز، کون سی وقت میں نماز کتنی فضیلت رکھتی ہے، صلاۃ الضحیٰ کی کیا فضیلت ہے، چاشت اشراق کی کیا فضیلت ہے، اس نماز کی کیا فضیلت ہے، یہ موقع اور لمحہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، ضائع نہ ہو جائے. یہ ایک مومن اس تڑپ کے ساتھ جب رمضان میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ رمضان کتنا رحمتوں اور برکتوں والا ہے. ورنہ یہ وہی چاند ہے جو نکلے گا جو ہر مہینے نکلتا ہے، وہی سورج ہے جو اس دن پہلے روزے سے آخری روزے تک طلوع ہوگا جو آج بھی طلوع ہو رہا ہے. سورج چاند دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہوگا، فرق ہوگا رب العالمین کی رحمت نوازنے میں، فرق ہوگا اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے والوں کے انداز اور اسلوب میں. جو اس چیز کو سمجھ جائے گا وہی کامیاب ہے. اس کے لیے رمضان رمضان کریم بنا، اس کے لیے رمضان رمضان مبارک بنا. ورنہ عام دن ہے، عام گھڑیاں ہیں، عام ساعتیں ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غنیمت کے موقع ہاتھ سے نکل جائے اور پھر دوبارہ یہ لمحہ اور موقع مجھے نصیب نہ ہو سکے. یہ بات یاد رکھیے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر. ہم نے کیا تمہیں اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی کہ جو زندگی کافی ہوتی ہے سمجھنے والے کے لیے، کامیاب ہونے والے کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو کامیاب کروا سکے. زندگی جتنی بھی ملی، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص 80 سال کی عمر تک پہنچے، ہر شخص 60 کا پیڑا پار کرے. کچھ 20 میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ 30 میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ 40 میں بھی چلے جاتے ہیں. اب تو ایک بیماری کا اپنی جگہ پر زور ہے. آپ سنتے ہیں کہ کسی کو 30 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک ہوا اچانک اور دنیا سے چلا گیا، کسی کو کورونا کا مرض ہوا اور وہ چند دنوں کے اندر اس دنیا سے دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گیا. 30 سال کا تھا، 35 سال کا تھا، 40 سال کا تھا. یہ موت بتا کر نہیں آئے گی. اس کے آنے سے پہلے انسان اس قابل ہو کہ اپنے رب کو منہ دکھا سکے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے، اپنے رب کو جواب دے سکے اس انداز میں، اس کیفیت میں کہ اسے کہا جائے کہ ہاں یہ جو کام تم کر کے آئے ہو یہ اس قابل ہے کہ تمہارا کام قابل قبول ہو، تمہاری یہ شکل اس قابل ہے کہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو کر اس شکل کو دکھا سکو، تمہارا انداز، تمہاری نیکیاں اس قابل ہیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر تم خوشی سے کہہ سکو اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کر کے آیا ہوں، اللہ میں تجھے راضی کر کے آیا ہوں. یہ اس انداز کی جب زندگی گزار کر جب انسان رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے پھر وہ خوش بھی ہوتا ہے، پھر وہ راضی بھی ہوتا ہے، پھر اسے اللہ سے ملنے کی تمنا بھی ہوتی ہے، پھر وہ اسے اللہ سے ملنے کا شوق بھی ہوتا ہے، پھر اسے دنیا سے جاتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی، دنیا سے جاتے ہوئے اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، دنیا سے وہ خوشی خوشی جاتا ہے کیونکہ آگے جو استقبال دیکھ رہا ہوتا ہے، آگے کی دنیا کے جو مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے جو کسی شخص کو پتہ نہیں چل سکتے سوائے اسی آدمی کے جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو. وہ کیفیت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب پچھلی زندگی، پچھلے سارے اپنی زندگی کے اوقات انسان نے اس طریقے سے گزارے ہوں کہ جس وقت بھی اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے میں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے جب تم آمین کہو. جس شخص کی مقتدیوں میں سے آمین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ٹکرا گئی، مل گئی، موافقت میں آ گئی، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. آمین سب کہتے ہیں، کوئی زور سے کہے، کوئی آہستہ کہتے سب. کہنے کا جو اجر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس لمحے کی تلاش کہ جس لمحے میں امام کی آمین کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، اس وقت کے اندر اگر مقتدی آمین کہے گا، نماز پڑھنے والا آمین کہے گا، تو اسے ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی، اور وہ یہ کہ اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو شخص اس گھڑی کا اہتمام نہیں کرتا، اس انداز کا اہتمام نہیں کرتا، یا دیر سے پہنچا، وہ فرشتے کی اماموں کی آمین نکل چکی ہے، تو اسے تو یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی. اس گھڑی، اس لمحے میں بعض لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، امام کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ چیز مل نہیں سکتی. اہتمام نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اس گھڑی کو، اس لمحے کو، اس موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے.
کہ کس طریقے سے کیسے لمحے کو استعمال کر کے میں اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ملائکہ فرشتوں جن کی صبح اور شام ڈیوٹی ہوتی ہے، جو انسان کے لیے دنیا کے اندر آتے ہیں، ان کے اعمال نوٹ کرتے ہیں اور واپس لے کر جاتے ہیں، بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. اور صبح شام اللہ ان سے ایک سوال کرتا ہے، صبح کے فرشتوں سے بھی اور شام کے فرشتوں سے، کئی فترکتم عبادی، جب آئے ہو ابھی زمین سے آسمان پر، اللہ جانتا ہے، لیکن تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے چاہے صبح والے ہو چاہے شام والے ہو، کیونکہ صبح والے فجر میں آتے ہیں اور شام والے عصر میں آتے ہیں، تو دونوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. اللہ ابھی بھی ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے، چاہے وہ صبح میں گئے ہوں چاہے وہ شام میں آئے ہوں، جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کا سوال کیا تھا؟ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتوں کا جواب ایک ہے، کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز شریعت نے وقت دے دیا ہے، فجر کا بھی وقت ہے، عصر کا بھی وقت ہے، موسع ہے، اس میں آپ کو آسانی ہے. آج کے حساب سے آپ سمجھ لیں فجر کا تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت بن جاتا ہے، عصر کا تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا وقت آپ سمجھ لیجیے. لیکن فرشتے ایک لمحے میں جاتے ہیں، ایک لمحے میں آتے ہیں، اور وہ ہے نماز کا اول وقت. جس شخص سے اول وقت فوت ہو گیا، فرشتوں نے آپ کی تفصیل نہیں دینی کہ آپ عصر کے وقت اپنی دکان پر بیٹھے تھے، میرا فلاں بندہ، اللہ آپ کا فلاں بندہ اس وقت یہ کام کر رہا تھا، وہ اس وقت سفر میں تھا، وہ اس وقت اس جگہ پر تھا. ان کا جواب ایک ہے کہ جو بندے ہیں، جو بندے کہلانے کے مستحق ہیں، وہ وقت پر اس جگہ پر کھڑے تھے، اس لمحے کو انہوں نے ضائع نہیں کیا تھا. اگرچہ شریعت نے اجازت دی تھی، لیکن بندہ کہلانے کا مستحق بن جاتا ہے اس وقت، وہ بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے جب وہ ان لمحات کی، ان موقعوں کی قدر کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں، جس پر انسان چل کر، جن کی قدر کر کے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں دنیا میں رہتے ہوئے نامور کروا سکتا ہے. اس کے گناہ بھی بخش دیے جا سکتے ہیں، اس کا وہاں نام بھی ہوتا ہے، فرشتے اس کی اطلاع بھی دیں گے، وہ رمضان کی ان رحمت بھری گھڑیوں سے فائدہ بھی اٹھا سکے گا، وہ اپنے رب کو راضی بھی کر سکے گا. نہیں تو ایک غفلت کی زندگی گزارنے والا، اپنی مرضی سے چلنے والا، اپنے مزاج کے مطابق رہنے والا، وہ بھی اپنی زندگی گزارے گا. اور جب ایک لمحہ آئے گا ایسا کہ جس وقت اس دنیا سے جانا ہوگا، یہ دنیا کے تانے بانے ٹوٹنے ہوں گے، اس روح کا جسم سے جدا ہونا ہوگا، وہ اسی غفلت کی زندگی میں دنیا سے جدا ہوگا، اور آخرت بڑی پریشان کن ہوگی. ابھی آپ کے اور میرے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے اور میرے پاس مواقع ہیں، ان موقعوں کو ضائع نہ کیجیے. رمضان کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کیجیے. اپنے اوپر جو میل کچیل ہے گناہوں کی، اپنے اوپر جو اللہ سے ناراضگی کی، اللہ سے دوری کی، جو آپ کے اور میرے جسم پر، وجود پر، ایمان پر جو گرد اور غبار ہے، اس کو ختم کیجیے. اللہ کے قریب ہو جائیے، پھر دیکھیے بارگاہ الہی میں انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.